अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक और फर्स्ट फॉर दिस गवर्नमेंट, बहुत सी वजारतों को उनकी कारकर्दगी पर ग्रेड किया गया। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो वजारतें आई उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए, उनके वजीर आए, सेक्रेटरीज आए। बहुत इस पर दोनों अतराफ से इस पर बड़ी बहस हो रही है। बहस इस सेंस में कि ऑपोजिशन इसको लेकर तनकीद कर रही है। आज बिलावल साहब मुल्तान में बोले, मरियम नवाज शरीफ साहबा की कोर्ट में पेशी थी, लेकिन दोनों जहां पर सियासत पर बात करते रहे वहां पर मौजू उनका इस्लामाबाद में हुई ये तकरीब थी जिसमें जो टॉप 10 परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज है 80% ऑफ परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड, उसके ऊपर बड़ी लेदे की, तनकीद भी की। वो के मुराद से जीत गई ये कॉम्पिटिशन अपने वजीरों, अपने कॉमरेड्स के बीच में। लेकिन ऑपोजिशन ने क्या कहा, बिलावल साहब ने क्या कहा, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या कहा, जरा सुनिए। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। ये तो मुल्तान के साथ नाइंसाफी है। एक तरफ से कहते हैं खारजा पॉलिसी तो वाह वाह है, अगर इतना कामयाब था सर्टिफिकेट कहाँ गया? वो तमगा जो आपको पता है कौन कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है, उसमें मईशत नहीं है, उसमें खारजा नहीं है, पावर नहीं, जहाँ जहाँ मैसिव कोलोसल फेलियर्स हैं वहां वो उनको खुद पता है। जी गिल साहब, मेरे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, SAPM है वजीर आजम पाकिस्तान के। गिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गिल साहब, ये एक तरीके से ये परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए इसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन अच्छा है कि पाकिस्तान में कभी ये परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ नहीं है। आप लोगों ने ये इनिशिएटिव शुरू किया, किसी को ये पता नहीं कि आपने क्या म्यार रखा जज करने का, क्या नहीं रखा, लेकिन इस पर तनकीद बहुत होगी क्योंकि आप जिसको अवार्ड देंगे कोई ये नहीं देखेगा कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन आया। अब मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे शाह महमूद साहब से। मेरे पास फवाद चौधरी आते, मैं कहता है फवाद साहब आपकी तो वजारत काम ही नहीं करती। वो क्यों सर? वजीर आजम साहब कहते हैं आपकी अपनी हुकूमत कहती है। सो हैवंट यू बाय डूइंग दिस एक्चुअली ओपन किया आपने अपने लिए तनकीद का एक रास्ता खोल लिया कि ऑपोजिशन साहब मरियम बीबी ने कहा, जाहिर है, और ये बात तो पाकिस्तान में सब जानते हैं, फाइनेंस एंड पावर सेंटर में ये दो वजारतें आप मैनेज कर लें तो वो तो ठीक है, आपका ठंडा ठंडा काम गुजर जाएगा। वही दोनों अगर आप अवार्ड नहीं दे रहे, इसका मतलब आप खुद एडमिशन ऑफ फेलियर है आपकी तरफ से। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया काशिफ। देखिए, इस चीज को दो पैराए में देखने की जरूरत है। पहली बात तो ये, जैसे आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दी, कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो वजीर आजम है वो इमरान खान है। वो ये समझते हैं कि जब आप वोट लेके अवाम से इलेक्शन लड़के, वोट लेके, अवाम का एतमाद लेके आप हुकूमत में आते हैं तो आप उनको जवाब दें और बताने में जवाबदेह है कि कौन सा वजीर बेहतर काम कर रहा है, हुकूमत किस एरिया में ज्यादा बेहतर काम कर रही है, किस में दरमियाना कर रही है। आप शायद आम आवाम को नहीं पता कि आप लोगों की रोज ही ऐसे एवेल्युएशन होती है। जो आम घर में बैठी आवाम है, शायद उनको नहीं पता कि आपके दूसरे जितने भी इस टाइम 8 से 9 बजे के प्रोग्राम है, 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे, 10 से 11 बजे, सबकी रैंकिंग रोज होती है। अच्छा, जब आप टॉप प्रोग्राम में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर साबिर शाकिर साहब, अक्सर उनका प्रोग्राम टॉप करता है, आपका भी करता है, जब करता है तो लोग ट्वीट भी करते हैं, अपनी रैंकिंग को बताते हैं, दोस्तों को भी भेजते हैं। पर किसी दिन पे उनका प्रोग्राम 9वें 8वें नंबर पे भी आता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन वो सर, लेकिन हमारा प्रोग्राम में आपको एक बात बताऊं साहब, एक माफी चाहता हूं, एक फर्क है। हमारी रैंकिंग या रेटिंग एडवर्टाइजर के लिए है। अभी आप मुझसे पूछें तो करंट अफेयर्स की रेटिंग होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आप रेटिंग फिर उसके एजेंडा सेटिंग इस बुनियाद पे शुरू हो जाती है कि वो रेटिंग कौन लेकर देगा, बजाय इसके कि आप इश्यूज को एड्रेस करें। आप रेटिंग से एड्रेस कर रहे होते। गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रेटिंग आपको देगी, लेकिन लेट मी फ्लिप द क्वेश्चन हियर। चलिए सवाल फ्लिप कर लेते। आपकी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्लेम था एहतसाब, आपने वो तो एडमिशन ऑफ फेलियर कर लिया जब आपने शहजाद अकबर को फारिग कर दिया। फाइनेंस और पावर आपने अवार्ड नहीं दिए, तो दिस इज अ टोटल फेलियर ही हुआ ना। लार्जर इश्यूज के ऊपर जो तरीके इंसाफ के मेजर इश्यूज एड्रेस करने थे वफाकी हुकूमत में। अच्छा काशिफ, मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। पहले सवाल का जवाब दे लूं। ये आपका सेकंड सवाल भी बड़ा अच्छा है, मैं इसका जवाब भी देता हूं। पहले सवाल में मैं जो बात कर रहा था कि एवेल्युएशन सभी की होती है। एवेल्युएशन में किसी का टॉप पे आना और किसी का नंबर 11 पे 12 पे आना, इट डजंट मीन फेल। इट मीन्स कि आप एक्चुअली खुद एहतसाबी पे यकीन रखते हैं। मैं अमेरिका में प्रोफेसर था, तो हर साल आपको अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती थी।
پھر ٹاپ 3 پروفیسر سلیکٹ ہوتے تھے ڈپارٹمنٹ میں, ٹاپ 10 بھی ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو 11ویں 12ویں والے وہ نالائق پروفیسر تھے, کمپیٹ کرتے تھے, اوپر جو ٹاپ میں ہوتے تھے ان کی رینکنگ ہو جاتی تھی. تو ان 2 بچوں کے بیانات پہ تو میں جواب نہیں دوں گا, سیاسی بچوں کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ان کے ہاں تو آپ کو پتا رینکنگ اور طرح سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی میں تو رینکنگ ہوتی ہے جو سب سے کرپٹ ہوگا وہ ٹاپ پہ ہوگا. نواز شریف کی کیبنٹ میں تو رینکنگ یہ ہوگی جو سب سے ٹاپ پہ کرپٹ ہوگا وہ ان کے قریب ہوگا. تو اس لیے ان کے پاس تو یہ حق موجود نہیں ہے سوال کرنے کا. ان کا رشتہ داری ایلیمنٹ, اس لیے میں ان کا رشتہ داری ایلیمنٹ بھی زیادہ ہوتا تھا. میں کمپلیٹ کر لوں نا, نہیں صرف رشتہ داری نہیں, رشتہ داروں میں لیکن میں اگر اجازت آپ کاشف صاحب دیکھیں سب سے وزیر تھے, کاشف سارا پروگرام آپ کے پاس ہے, کاشف سارا پروگرام آپ کے پاس ہے, ساری اجازت آپ ہی کے پاس ہے, یو آر دا اینکر. مثلا اگر رشتہ داری ہو, نواز شریف کے جتنے فرسٹ کزن ہیں وہ سارے بیچارے غریب ہیں, رلتے پھر رہے ہیں, تو وہ رشتہ دار زیادہ قریب تھے لیکن وہ بھوکے مر گئے. ایک ہی طرح کے دادا تھے, ایک ہی طرح کا دماغ تھا, ایک ہی طرح کا بزنس تھا, وہ رشتہ دار تھے لیکن وہ بھوکے مر گئے. لیکن جو عابد شیر علی, لیکن آپ ان کو چھوڑیں, وہ تو کام نہیں کرتے تھے, لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر لیا. دور کے رشتہ دار تھے گل صاحب, لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, آپ کو ووٹ دیا, آپ کو حکومت میں لے آئے. اب آیا نیا چیپٹر, یو ٹرنڈ اے نیو لیف ان پاکستانی گورننس, نا کہ آپ لوگوں کی حکومت بن گئی 2018 میں. یہ بتائیے کہ 3 میجر انیشیٹیوز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. فائنانس جو کہ غریب کا پیٹ ہے, پاور کے بجلی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی, گیس ہے کہ نہیں ہے, تیسرا آپ کا تھا احتساب. ان تینوں میں آپ فیل, بقول آج کے رپورٹ کارڈ کے تو آپ فیل ہیں. نہیں بنیادی طور پر اس کو دیکھیں کاشف, میں تیسری دفعہ ایکسپلین کر رہا ہوں. جب میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یو گیٹ ود اے نیو کوسچن. یہ دیکھیے, بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ شوز کل کیے جاتے. کل اس لیے کی جاتے کہ پہلے ہم سمجھ لیتے اچھی طرح سے. یہ کوئی میں آپ پہ یا کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا, نیچرل بات ہے. جب ایک نئی چیز آتی ہے تو تھوڑا وقت لگتا ہے سمجھنے میں. پہلے ہمارے دوست, ان بچوں نے تو نہیں سمجھنا, انہوں نے تو بیان داغنا ہے, جو بھی کریں گے آپ. پہلے لوگ سمجھ لیتے کہ یہ رینکنگ ہوئی کیسے ہے. میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا رینکنگ میں ٹاپ کی منسٹری اور جو اس رینکنگ میں نہیں آئی ان کا کیا فرق ہے. فار ایگزامپل, سال کے شروع میں آپ نے KPIs بنا کے دیے ریفارمز کے. ایک آپ کی ہے ڈے ٹو ڈے. فار ایگزامپل ابھی چائنا کا وزٹ ہے, یہ آپ کی آپریشنل چیز ہے, ڈے ٹو ڈے ہے. ماسکو کا وزٹ آ رہا ہے, یہ آپ کی آپریشنل چیز ہے, ڈے ٹو ڈے ہے. اس میں وہ منسٹریز ایکسیلنٹ کام کر رہی ہیں, جو روٹین کا کام ہے اس میں وہ پرفیکٹ کام کر رہی ہیں. ایک ہے آپ نے ریفارمز کرنے, جیسے مراد سعید نے سب سے زیادہ ریفارمز کیے اور سب سے زیادہ پیسہ بچایا اپنی منسٹری کے اندر. سب سے زیادہ جو آٹومیشن اور سب سے زیادہ نئے طریقے جو ہیں منسٹری کے اندر وہ لے کے آئے اپنے کام کرنے کو, اس لیے وہ نمبر 1 پہ گئے. آپ دیکھیں خسرو بختیار, وہ بھی رینکنگ میں ہے. کیوں رینکنگ میں ہے؟ کیونکہ انہوں نے نئی اپنی پالیسی لے کے آئے, نئی ریفارمز کی بات ہو رہی ہے یہاں, نئے KPIs کی بات ہو رہی ہے, نئے آبجیکٹیوز کی بات ہو رہی ہے. جو پرانا کام ہے یا ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہیں اس کی تو یہ رینکنگ ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر پہلے سمجھ لیا جائے رینکنگ آپ کو سروس کر دیتے نا گل صاحب. دیکھیں میری بات سنیں گل صاحب, اس کی رینکنگ تو آپ کو سروے کر دیتا نا. آپ فرض کرو فائنانس ہے آپ کا, اس کی رینکنگ دیکھ لیتے ہیں. خرچوں میں اضافہ ہوا, 72% پاکستانی کہتے ہیں ہاں جی اضافہ ہو گیا, خرچے افورڈ نہیں ہوتے. 45% نے پارٹ ٹائم جاب دوبارہ شروع کرنے کا فرض کریں, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کر دیا. سے کیا لینا دینا, کیا پورے ہو جاتے ہیں؟ سن لیں, جنوری میں 72% سے کہتے ہیں جی پورے نہیں, خرچہ پورا نہیں ہوتا. نہیں ہے فائنانس کیا بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں فائنانس نے کیا کیا. میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں. میں عموماً لوگوں کو تو آپ میری بات سنیں گل صاحب, میں اکانومی پہ یا فائنانس کی طرف جاتا ہی نہیں, میں جاتا نہیں اس طرف. میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ حکومت فرض کریں نون لیگ کی تھی, وہ کہتے تھے لوگوں کو فائنینشیل کرنچ فیل نہ ہو, بائی ہوکر بائی کرو, قرضے لو جو بھی کرو, فائنینشیل کرنچ فیل نہ ہو. پاور, بجلی کی آؤٹیجز نہ ہو, گیس کی آؤٹیجز نہ ہو, انفارمیشن آپ کی چنگی کام کر رہی ہو, لوگوں کو ٹرن آؤٹ کر رہے ہو, سب اچھا ہے, سب اچھا ہے, تب سب لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک چل رہا ہے سارا کچھ. ویئر فائنانس میں اگر ڈالر چلا جائے 174 پہ, پیپل ڈونٹ کیئر کہ کس طرح کا. دیکھیں لارجلی آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس ملک کی اصلی 90% پاپولیشن کو نہیں پتا کہ وہ کیوں جا رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کہاں رکے گا, اس کی پرابلمز کہاں ہیں. چند ایکسپرٹس جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہا ہے, یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, فائنانس کے پرابلمز کیا ہیں. لارجلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میرا ڈیلی کا خرچہ بڑھ گیا ہے اس کا مطلب حکومت ناکام ہے. اچھا کاشف, دیکھیے بات یہ ہے, آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑنا, ابھی آپ نے کہا آپ فائنانس کی طرف نہیں جاتے, لیکن آپ کا جو پہلا کنکلوسیو سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی فائنانس ناکام ہو گئی. تو آپ مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے گا پلیز, کیونکہ یہ بہت بڑی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کی فائنانس منسٹری ناکام ہو گئی. مجھے اس لیے موقع دیجیے گا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فائنانس کی پرفارمنس
سب سے زیادہ بہتر ہے. اچھا کیسے بہتر ہے ہماری سب سے زیادہ؟ کیا ہم نے نئی فسکل سپیس پیدا نہیں کی؟ کیا اس حکومت نے نوٹ چھاپے نہیں چھاپے؟ کیا اس حکومت نے خود ہی اپنے آپ سے قرضے لیے نہیں لیے؟ کیا اس حکومت نے نئے ڈسپلنز پیدا کیے اپنے لیے اسٹیٹ بینک میں یا نہیں کیے؟ کیا اس حکومت نے ان کی طرح مہنگے قرضے باہر سے اٹھائے نہیں اٹھائے؟ کیا وہ 4.5 بلین ڈالر لے رہے تھے ہر سال، ہم نے 2.3 بلین لیے، ان سے آدھے قرضے لیے؟ کیا وہ 5 بلین واپس کر رہے تھے، ہم نے 11 بلین واپس کیے؟ کیا ان کی جو فسکل سپیس تھی اسمال انڈسٹریز کے لیے وہ وہی ہے؟ کیا ہم نے ٹرف نہیں دیا 450 ارب کا؟ وہ کہاں سے آیا 450 ارب جو ہم نے دیا انڈسٹری کو جب ہم نے آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی نہیں لیا؟ اب کاشف احتساب پر آئیں گے، ایک سیکنڈ رکیے گا. میں سر یہ دیکھیں میری بات سنیں، نمبر تو سب کی اپنی مرضی کے نا، موم کی ناک ہے یوز کر لیں. ایک سیکنڈ آئی نو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کمپلیکس، آپ نے اس کو بڑا اچھا ہینڈل کر لیا، بات کر رہا ہوں نا، میری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم آن دس. آگے چلیں، تھوڑا سا پولیٹیکل ایشوز بھی ڈسکس کرنے دیں. مجھے عوام کو بتانے دیجیے گا. پہلے آپ نے اس کو غلط ثابت کر دیا بھائی، میں ہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے پتہ نہیں فسکل سپیس نکالی کیا کچھ نکال لیا، سب نکال لیا، اور میں نے اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے لی. میں تو خالی کہتا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مہنگائی، ان کا خرچ مہنگا ہو گیا. لوگ آج آپ دیکھیں کاشف، ایک بائیڈن کی طرح کا دھیما آدمی گالی نکال رہا ہے پریس کانفرنس میں واپس صحافی کو. کیوں نکال رہا ہے؟ وہ اس پریشر میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک کر رہا ہے نکال کے، لیکن وہ اس پریشر میں ہے. پریشر کس میں؟ انفلیشن میں. ڈونٹ جسٹیفائی سم تھنگ دیٹ از کمنگ. ڈن ہو گیا. گیس کی ڈبل